بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پوائنٹ ٹو پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں رائے عامر حیات۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے آج کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پہ آج ہم خاص طور پہ بات کریں گے، اور پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی کا پاکستان شکار ہوا ہے اس پہ بھی ہم خاص طور پہ بات کریں گے، اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان کے اندر بہت سی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہیں، لیکن کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے عوام کے حق میں، کون سی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ عوام کے حق میں نہیں ہے، اور کس پارٹی کو عوام چاہتی ہے، اس پہ آج ہم خصوصی طور پر بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ جو ہے ویڈیو لنک پہ ڈاکٹر اسد الاسلام سید صاحب موجود ہیں۔ آپ جنرل پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں، آپ چیئرمین ہیں جنرل پاکستان پارٹی کے۔ تو اب میں ڈاکٹر صاحب کی طرف آؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے آپ نے یہ سیاسی پارٹی کیوں بنائی اور اس کا نام جنرل پاکستان پارٹی ہی کیوں رکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں نے سیاسی پارٹی کیوں بنائی اور اس کا نام جنت پاکستان کیوں رکھا۔ دیکھیے، میرا نام ڈاکٹر اسد الاسلام محمد سید ہے۔ میں گزشتہ 40 برس سے امریکہ میں رہ رہا ہوں، اور ان تمام ایام میں ہر لمحے ہر وقت میری نگاہ میرے آشیانہ یعنی پاکستان کی طرف لگی رہی ہے۔ اس بات کا اظہار میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ سیاسی جماعت بنانا، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہمیں ایک امبریلا مل جائے، ایک سایہ مل جائے، ایک چھتر سایہ، جس کے نیچے بیٹھ کر وہ تمام لوگ جو صحیح معنوں میں اس انقلاب کو لانا چاہتے ہیں جس انقلاب میں ہماری راہ نجات ہے، وہ سارے انقلابی ساتھی جو تھے فیس بک پر اور سوشل میڈیا پر اکٹھے ہوئے ہم لوگ، اور گزشتہ تقریباً 2011 میں یہ فیصلہ ہم نے کیا جنت پاکستان پارٹی بنانے کا۔ اس وقت نہ تو میں سیاست کو جانتا تھا، نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ انتخابات اور یہ تمام چیزیں کس انداز سے مینیپولیٹ کی جاتی ہیں، کیسے پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں جس کو آپ لوگ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، کیسے وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں۔ میں تو سمجھا تھا کہ یہ بہت ہی سیدھا سادہ سا ایک راستہ ہے کہ جو لوگ، جیسے امریکہ میں ہوتا ہے، ایک ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اس میں ہر آدمی کو جو ابھر کے آتا ہے، جو کہتا ہے کہ میرے پاس میرے ملک کے مسائل کا حل ہے، اسے موقع دیا جاتا ہے اظہار کا۔ تو ان ڈیبیٹس کے ذریعے سے ہمیں بھی لوگ سنیں گے، عمران خان کو بھی سنیں گے، نواز شریف کو بھی سنیں گے۔ میری یہ خام خیالی تھی، اور یہ خام خیالی اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت تک، اس سیاسی جماعت کے قیام تک، مجھے ہرگز نہیں معلوم تھا کہ یہ سارا کا سارا جمہوریت کا ڈرامہ جو پاکستان میں رچایا جاتا ہے یا دنیا کے کسی ملک میں رچایا جاتا ہے، یہ ساری کی ساری ایک نورا کشتی ہوتی ہے۔ یہ مجھے بالکل نہیں معلوم تھا۔ اس تجربے کو حاصل کرنا، ظاہر ہے کہ جب تک آدمی جلتا نہیں ہے کسی آگ میں، اس وقت تک تو تجربہ ملتا ہی نہیں ہے۔ اور میں تو پیشے کے اعتبار سے ایک بڑا ہی سکسیسفل ڈاکٹر ہوں، امریکہ میں چوٹی کے جو ڈاکٹرز ہیں ان میں میرا شمار ہوتا ہے۔ میں اور میری بیوی، کیونکہ ہمارے دل میں پاکستان اور پاکستان کے جو عوام ہیں، غریب عوام، ان کا درد، اور بار بار رہ کر گزشتہ 40 سال جو کچھ بھی یورپ اور امریکہ میں دیکھا ہے ہم نے کہ یہ ساری دنیا کی قومیں اتنی خوشحال ہیں، تو ہمارا پاکستان خوشحال کیوں نہیں ہو سکتا۔ اس خواب کو لیے ہوئے ہم نے ایک پارٹی بنائی، جنت پاکستان پارٹی نام رکھا۔ جنت کا لفظ قرآن کریم میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے، یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی تحریک سے اس لفظ کو ہم نے بورو کیا، ادھار لیا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات جو دی ہیں، جو بھی لوگ قرآن پڑھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو بتایا کہ اگر آپ اللہ کے قانون پر مبنی نظام حکومت قائم کرو گے تو تمہاری زندگیاں جنت بن جائیں گی، اور جو اس دنیا میں جنتی زندگی قائم کر لیتے ہیں، پھر موت کے بعد پھر انہی کو جنتی زندگی ملتی ہے، یا پھر وہ لوگ جو اس جنت کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، کوشش کرتے ہیں،
وہ لوگ جو ہیں انہیں جنت ملتی ہے، جنتی زندگی ملتی ہے. سو اس لفظ کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ لفظ قرآن کریم سے جنت، یعنی اس سے زیادہ، اور ساری دنیا کی قوموں نے یہ پیراڈائز اور یہ لفظ ان کے ہاں رائج ہے بہترین نظام زندگی کے لیے. تو ہم جب امریکہ آئے تو ہم نے یہی جملہ سب کو، پاکستانیوں کو اور ہر فرد کو جو یہاں پہ نیا نیا آیا تھا، یہ کہتے سنا کہ آپ تو جنت میں آ گئے ہیں. اس لیے کہ یہاں پر نہ تو کسی قسم کا کسی انسان کو خوف ہے، یہاں ایسا قانون ہے، ہم سب جو ہیں مل جل کر حکومت کو اپنے ٹیکس دیتے ہیں اور اسی سے نظام حکومت چلتا ہے. یہ پرفیکٹ نظام حکومت نہیں ہے امریکہ کا. دنیا میں کم از کم تاحال سوائے سیدنا عمر فاروق کی جو حکومت تھی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قائم کی تھی، اس کے علاوہ تو کوئی اور پرفیکٹ نہیں ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ وہی نظام پھر سے قائم کریں. سو اس لیے ہم نے اس کا نام جنت پاکستان پارٹی رکھا، باقاعدہ رجسٹر کرائی 12 سال پہلے، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ ہمارے نام کو بھی ابھرنے نہیں دیا جائے گا پاکستان میں، اور بالکل نہیں معلوم تھا کہ یہ جو پاکستان کے جو چینلز ہیں، یعنی آپ کا چینل یہ میرے خیال میں پہلا چینل ہے پاکستان کا جو مجھے انٹرویو کر رہا ہے، ورنہ کسی انسان کو جسارت نہیں ہوئی، اتنی جرت نہیں ہوئی کہ مجھے انٹرویو کرے. تو آپ ڈاکٹر صاحب پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو کس طرح کی آپ ریاست بنانا چاہتے ہیں؟ تو قرآن کریم کی یہ جو روشنی ہمارے سامنے تھی، ہم نے اسی کی بنیاد پر جنت پاکستان تحریک یہ نام رکھا، اور میرے 200 کے قریب لیکچرز ہیں گھنٹہ گھنٹہ بھر کے اس نظام کے بارے میں جو یوٹیوب پہ موجود ہیں. میں خطبات دیتا چلا گیا، شالمار ریڈیو لاس اینجلس سے، ہر ایک جگہ سے جہاں سے یہ پیغام دے سکتا تھا میں نے دیا. بس آپ کا یہ چینل مبارک ہے اس اعتبار سے کہ یہ پہلا پاکستانی ٹیلی ویژن چینل ہے جس نے جرت کی ہے مجھے انٹرویو کرنے کی اور پوچھنے کی کہ آپ کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل کیا ہے. پھر سے میں بتا دوں، جنتی زندگی انسان کو وہ خود اپنی محنتوں کے ساتھ قائم کرنی ہوتی ہے، اور وہ حکومت کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے. امریکن گورنمنٹ نے، جن لوگوں نے امریکہ کی گورنمنٹ بنائی، یہ آج سے 250 پونے 300 سال پہلے کی بات ہے، اس آدمی نے بھی قرآن کو پڑھا تھا، ٹامس جیفرسن. اس نے بھی روشنی قرآن سے لی تھی. یعنی امریکہ کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے انہوں نے بھی قرآن کریم سے وہ آئیڈیالوجی لی تھی کہ کیسے انسانوں کو وہ نظام مل سکے جس میں کسی انسان کی کوئی ضرورت رکی نہ رہے اور کسی انسان کے پاس خام خاصے ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رہے. یہ ہے وہ نظام جو یہاں امریکہ میں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور پاکستان میں جو راج ہے جن لوگوں کا، یہی سرمایہ دار آپ کے ذرہ برابر ان کے دل میں غریب کا درد نہیں ہے، ذرہ برابر کچھ تعلق نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ کا یہ جو سیاست دان طبقہ ہے، آپ ان میں سے کسی کے گھر جائیں، یہ اپنے گھر کے نوکروں کو اپنے کھانے کی میز پہ روٹی نہیں کھانے دیتے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے نہیں دیتے. سو پاکستان میں جو بدترین جبر اور استحصال کا نظام ہے، آپ کے سامنے عمران خان صاحب نے اپنا ڈرامہ رچایا. یعنی 25 سال سے وہ تقریروں میں ہر بار ایک ہی جملہ بولتے ہیں کہ میں جب انگلینڈ میں تھا میں نے یہ دیکھا، وہاں پہ تو ایسا ہے، وہاں پہ تو ایسا ہے. لیکن ظلم جو کیا عمران خان نے، بجائے اس کے کہ قوم سے سچ بولتا کہ میں پاکستان کو امریکہ جیسا بنانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو انگلینڈ جیسا بنانا چاہتا ہوں، نہیں، انہوں نے صرف ڈرامہ کرنے کے لیے کہا میں مدینہ بنانا چاہتا ہوں. نہ اس نے مدینہ دیکھا، نہ مدینے کی ریاست دیکھی، خواب و خیال میں بھی کسی نے نہیں دیکھی ہوئی، کسی انسان نے نہیں دیکھی ہوئی. ہم نے تو امریکہ دیکھا ہوا. تو بجائے اس کے کہ ایسی چیزیں جو صرف قصے کہانیوں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ڈراموں میں لکھی ہوئی ہیں، وہ جس کا نام و نشان بھی آپ کے پاس موجود نہیں سوائے قرآن کریم کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو سچی حدیثیں ہیں، اس کے علاوہ تو اس نظام کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ جو ڈرامہ بازی کی تھی خان صاحب نے، وہ آپ دیکھیں منہ کے بل گرے ہیں وہ. تو ہم نے جو جدوجہد شروع کی، ہم نے قوم کو پہلی چیز جو کی، بجائے اس کے کہ ہم بھی ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر وہی تسبیح ڈرامہ کرتے ہیں، میں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے اور اس تعلیمات کے ذریعے سے جو مجھے قرآن کریم سے ملی، میں نے بتایا کہ یہودی اور نصارہ اسی قسم کے مذہبی ڈرامے کرتے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحریک کو بلند کیا تھا کہ اللہ کے قانون پر مبنی نظام، اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون. تو یہ چیز، یہی آئیڈیالوجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے قومیں جنتی زندگی حاصل کرتی ہیں. اور مجھے پورا یقین ہے کہ اگر چند گھنٹوں کے لیے مجھے بھی تقریر کرنے کا موقع ملے اور پاکستان کے عوام سنیں کہ ایک آدمی ہے جو ذکر کر رہا ہے رزق کی مساوی تقسیم کا، اور جو کہہ رہا ہے کہ مساوی تقسیم اس طریقے سے ہوتی ہے کہ ساری کی ساری جو آمدن ہے اسٹیٹ کی، زمینوں سے، فیکٹریوں سے، وہ ساری کی ساری ایک اتھارٹی، ایک مرکز اس کے پاس جاتی ہے، اور وہ پھر عوام کو عباد اللہ بناتی ہے، یعنی اس گورنمنٹ کے سرونٹس بناتی ہے. اس میں صرف آرمی نہیں ہوتی بلکہ سارے سٹیزنز جو ہوتے ہیں وہ آرمی ہوتے ہیں، اور ان کو اسی قسم کے حقوق ملتے ہیں، اسی قسم کی مراعات ملتی ہیں زندگی میں جو کسی ایک گورنمنٹ سرونٹ کو ملتی ہیں. اس کی زندگی سیکیور ہوتی ہے، کسی قسم کا اس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یعنی یہ نظام اس کا قیام ہمارا مقصد ہے، اور اسی نظام کو کہ جس میں انسانوں کو کوئی تکلیف، کوئی پرابلم نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، یہ سیکیورٹی میں نے یہاں امریکہ میں دیکھی ہے. اسی نظام کا قیام، اور اس میں ایک سینٹرل اتھارٹی جس کو توحید کہتے ہیں، وحدت کہتے ہیں، ایک گورنمنٹ کے پاس ساری دولت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ یہ دولت ملک ریاضوں کے پاس ہو یا جو اور وہ تمام لوگ جو آپ کے سیاست دان ہیں. سو اس نظام حکومت میں جو اول کام کیا جاتا ہے، تمام سیاست دانوں کو قتل کر کے یا ان کو ملک سے دفان کرایا جاتا ہے، اور پاکستان اور ارض پاکستان کی زمینوں پر اثر نو قبضہ کیا جاتا ہے. یہ ہے نظام ہمارا، یہ ہے جنت پاکستان تحریک کا منشور. تو آپ کیا سمجھتے کہ آج کل جس طرح کے حالات پاکستان کے اندر بنے ہوئے ہیں، آپ کے خیال میں آج کل کے حالات کے اندر سیاست کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں یہ خیال ہے کہ وہ سیاست کرے، سیاسی جماعت بنائے اور کچھ ایسا کام کرے، ہرگز نہیں. آپ اپنا ٹائم ضائع کرتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو. آج کے حالات میں آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے، اور وہ ہے سلطان پاکستان اسر الاسلام کا اتباع کرو، اس کے پیچھے پیچھے چلو. I will guide you. اتنی زیادہ تعداد میں میرے ساتھی بن جاؤ تاکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، میں وہاں کا سٹیزن ہوں امریکہ کا، مجھے گفتگو کرنی آتی ہے. I know how to talk to Americans. میں امریکنز کے منہ در منہ جواب دوں گا ان کو کہ ہمیں نظام محمدی یہ چاہیے. اور جب وہ پوچھیں گے کون سا نظام، میں کہوں گا وہی جو تم لوگوں نے قائم کر رکھا ہے. Why are you denying this to the people of Pakistan? آپ نے اللہ کی بادشاہی اپنے امریکہ میں قائم کی ہوئی ہے، تو کیا پاکستانیوں کو یہ نہیں ملنے کا حق؟ تو یہ نظام، اور امریکہ میں کیا ہے، میں اور میری بیوی ہم لوگ ہائیسٹ پیڈ ڈاکٹرز ہیں، لیکن 50% ہماری ساری آمدن گورنمنٹ کو جاتی ہے ٹیکس میں. یہ ہے نظام، 50% ساری اور آپ ان پاکستان کے ان لوگوں کو دیکھیں، وہاں پر یہ جو آپ کے لوگ ہیں، یہ ملک ریاض اور یہ تو پروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے. اور انہوں نے ایک آدمی کو آگے کیا ہوا ہے، عمران خان. آپ دیکھنا، یہ توان و کرہن ان کو یہ نظام اسلامی قائم کرنا ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے سلطان پاکستان اسر الاسلام محمد میدان میں ہے، اور میں پاکستان کے عوام کو دعوت دیتا ہوں
For God's sake, listen. ये सियासतदान, ये इलेक्शन, ये तमाम चीजें आपको कुछ भी नहीं देंगी। इससे सिर्फ इनको फैक्ट्रियों के परमिट मिलेंगे, जमीनों की परमिट मिलेंगे, इसीलिए ये ऐसी अथॉरिटीज लाना चाहते हैं। सो पाकिस्तान के लिए दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। और ये निजाम कैसे आएगा? जब आप चाहोगे। और आपको करना क्या है? जस्ट ज्वाइन मी, मेरे ज्वाइनर्स बन जाओ, ज्वाइन कर लो। और कौन सा आदमी है जो इस बेबाकी के साथ अपना और अपने साथियों का, अपनी तहरीक के सारे साथियों का टेलीफोन नंबर दे? सबको टेलीफोन नंबर फराहम किया हुआ है, इसलिए कि आज से 10-15 साल पहले जब ये तहरीक शुरू की थी हमने, जन्नत पाकिस्तान, मुझे लोगों ने कहा था कि आपकी तो नींदें हराम हो जाएंगी। तो मैंने उनसे कहा था कि असरुल इस्लाम उस वक्त तक नहीं सोएगा जब तक सारे पाकिस्तान को वो जगा नहीं देता। उन्हें मालूम हो कि निज़ाम मोहम्मदी ये नमाजों रोज़ों का निज़ाम नहीं, रिज़्क की मसावी तकसीम का निज़ाम है, जिसमें कोई आदमी मालिक नहीं होता ज़मीन का। कोई आदमी, ये सारी की सारी ज़मीनें, सारा कुछ, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होती हैं। और गवर्नमेंट जो है वो फिर अवामुन्नास को जो भी उनकी मेहनत करें या ना करें, बहुत सारे लोग काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन उनको जिंदगी का उतना ही पूरा हक है जितना उन लोगों को है जो काम कर सकते हैं। तो ये है वो निज़ाम, इसके क़याम के लिए मैं उठा हूं। और इसके लिए इलेक्शन और जमहूरियत हरगिज मेरा रास्ता नहीं है। 9 मई के वाकयात को डॉक्टर साहब आप किस तरह से देखते हैं? आप क्या समझते हैं कि 9 मई के जो वाकयात हुए ये होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, या इसकी रीजन क्या है, ये हुए क्यों हैं? 9 मई के वाकयात के बारे में ये इमरान खान साहब एक मुद्दत से जो इनका प्लान था, और इनका प्लान नहीं था जो इनके हैंडलर्स हैं, जो कादियानी तबका है, यहूदी लॉबी है, ये वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान को लॉन्च किया था, लेके आए थे। मकसद आपको पता है कि राहदारी बनाई थी खान साहब ने। खान साहब राहदारी बना रहे थे, किस लिए? इसलिए कि पाकिस्तान को, हिंदुस्तान को राहदारी देनी, क्योंकि इंटरनेशनल पावर्स ने, जैसे आपके कश्मीर को इन्होंने गोलमोल कर दिया, इसी तरह से पूरे पाकिस्तान को गोलमोल करके दोबारा से हिंदुस्तान की का सूबा एक बनाना, ये मकसद है इनका। पाकिस्तान को डिसॉल्व करना, पाकिस्तान की न्यूक्लियर एसेट्स को डिसॉल्व करना। सो 9 मई की तहरीक ये सारी की सारी इसी काम के लिए थी। उसमें पाक फौज, उसको जलील ख्वार करना, इसलिए कि ये सारे यहूदी कादियानी ये जानते हैं कि पाकिस्तान कायम और दायम है सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की वजह से। तो पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनको डिसइल्यूजन करना, ताकि उनके दिल में रैब पैदा हो जाए, शक पैदा हो जाए कि हैं हमारे जर्नैल इतने बेईमान हैं, इतने बेशर्म। यानी जर्नैलों के खिलाफ ऐसा प्रोपेगेंडा किया गया, ऐसा प्रोपेगेंडा। ओ जी, उस जर्नैल के ने इतने पैसे बनाए, उसने तो करोड़ों बना लिए, उसने ये। आपने जनरल बाजवा साहब का एक वो वीडियो देखा, वो अपने घर की सीढ़ियों के ऊपर जमीन पर बैठा हुआ एक आदमी आपको नजर आता है। मुझे तो उसको देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये वही आदमी है जो कल तक न्यूक्लियर बटन दबा सकता था जंग छेड़ने के लिए। तो इतना नेगेटिव प्रोपेगेंडा, ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा, इसे कुरान मजीद में कहा है युवस्विसु फी सुदूरिन नास। तो लाखों की तादाद में कादियानी यहूदी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ जो कुछ करते चले आ रहे थे, और जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ किया, वो उसने कल्मिनेट किस चीज में किया? इसलिए कि जब कौम को असल बीमारी की वजह ही ना बताई जाए कि असल बीमारी तो तुम्हारी जमहूरियत है, उनको बताया ये जाए कि जी असल दुश्मन जो हैं आपके, जो आपको रोटी आपकी तक नहीं पहुंचने देते, वो तो ये पाक फौज और जर्नैल है। यानी बाप के खिलाफ औलाद को कर दिया। ये था कमाल का प्रोपेगेंडा।
اور ایسا پروپیگنڈا کیا 9 مئی کے جو حالات ہیں، آپ پوچھتے ہیں کیا؟ یہ ساری کی ساری مشینری چلائی، اور یہ چلائی کس نے؟ عمران خان نے۔ عمران خان کے پاس وہ ٹیلی فون ہے جس کی ریکارڈنگ ISI نہیں کر سکتا، اس کے پاس اور چند ایک اور ساتھیوں کے پاس وہ ٹیلی فونز ہیں۔ یہ ڈائریکٹلی ان کمیونیکیشن ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، امریکہ کا جو کیا ہوا ہے وہ سارا تماشا تھا، منہ کے بل گرا۔ اس نے اپنی پاپولیرٹی حاصل کرنے کے لیے، جسے کہتے ہیں اکھ مار کے، کہا کہ میں اب امریکہ کے خلاف بات کروں گا، اکھ مار کے۔ تو امریکہ کے خلاف بات کی کہ یہ دیکھو، یہ امریکہ ہمیں یہ چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر پاکستان کا سیاستدان اسے یہ پتا ہے کہ جی اگر پاپولر ہونا ہے تو کہہ دو جی میں وہ شہزادہ ہوں جو امریکہ کو للکار رہا ہوں۔ اندر سے کیا ہے؟ وہ کوئی اور چیز ہے۔ سو یہ سارا کا سارا امریکنوں کا جو، یا یہودیوں کا جو پلان تھا، اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور پاک فوج کے جرنیل جو ان کے ساتھی ہیں، اللہ ان کی لمبی عمریں کرے، دعا کیجئے ان کو اور بھی استقامت ملے اور بھی طاقت ملے۔ جس خوبصورتی کے ساتھ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، 9 مئی کا واقعہ پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش تھی، اور اس کو ذلیل و خوار کرنے کی کوشش تھی۔ انہوں نے رج کے ذلیل کیا، لیکن پاکستان نور ہے اللہ کا، اسے آپ مٹا نہیں سکتے۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے کوشش کی، پورا پلان بنا کے۔ آپ میں سے جو لوگ جنہوں نے لاہور کے کور کمانڈر ہاؤس کی سیر کی ہے، ہماری تحریک کے جنرل سیکرٹری صدام حسین وہاں پر باقاعدہ انویسٹیگیشن کے لیے گئے، اور انہوں نے جا کر دیکھا، کہا جی یہاں سے بو آ رہی ہے۔ یہ کس طریقے سے لے کر آئے ہیں، کنستر لے کے آئے ہیں گیسولین کے، پیٹرول کے، جلانے کے لیے۔ اور ہر جگہ ان کا پلان یہ تھا کہ ایسا کرو کہ اس کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب بھی ڈر ڈرا جائیں، پاک فوج کے جرنیل بھی ڈر ڈرا جائیں، اور پھر سے واپس خان صاحب آ جائیں، اور خان صاحب جو ہیں پھر آ کر فیصلہ کر دیں کہ جی ہمیں پاک فوج کی کوئی ضرورت نہیں۔ نیازی سرنڈر کر رہا ہے مغربی پاکستان، نیازی سرنڈر کر رہا ہے جی مغربی پاکستان، ہم نہیں سنبھال سکتے پاکستان کو۔ دس واز دا گول۔ 9 مئی کا واقعہ یہ اس کی پہلی کڑی تھی، اور اللہ کے فضل و کرم سے جنرل عاصم منیر اور ان کے جو ساتھی جرنیل ہیں چٹان بند کے کھڑے ہیں اس پاکستان کی حفاظت کے لیے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کی طاقت کو، ان کی ہمت کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے۔ 9 مئی کے واقعات کے بارے میں میرا اتنا سا یہی تبصرہ ہے کہ اے پاکستانیوں، اپنی آنکھیں کھولو، فاتبرو یا اولی الابصار، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ یہ سازش کیا تھی۔ نہ تو یا تو ہوتا نا کہ عمران خان کو اتنا بڑا اکانومسٹ ہے، اتنا بڑا لیڈر ہے، تو اس کو تو 3.5 سال دیے، مجھے 3.5 مہینے دے دو، 3.5 مہینے، قسمت بدل دوں گا اہل پاکستان تمہاری۔ آپ نے تو 3.5 سال دیے اس آدمی کو، 3.5 years، 3.5 سال دیے آپ نے اس آدمی کو۔ اور اس سے پہلے، اور کون ہے اس آدمی کے پیچھے؟ اسرائیل کی گورنمنٹ بھی مدد کر رہی ہے، انڈیا بھی مدد کر رہا ہے، امریکہ کی مدد کر رہا ہے، اور پاکستان کے سارے مشرکین جتنے بزنس مین ہیں، پیٹی بزنس مین، یہ جتنی آنٹیاں انکل ہیں، ہمارا عمران خان، اس لیے کہ ان آنٹیوں اور انکلوں کو یہی نظام چاہیے، جہاں $1، امریکہ کا $1 300 روپے کا ہو، تو یہی آنٹیاں اور انکل جب پاکستان آتے ہیں، پاکستان ان کی موج بن جاتی ہے کہ دیکھو جی $10 میں یہ نوکرانیاں ہماری ٹانگیں بھی دباتی ہیں اور سارا دن کام بھی کرتی ہیں، اس کے علاوہ اپنی بیٹیاں بھی بیچ دیتی ہیں ہمیں اس $10 کے بس، نعوذ باللہ۔ تو یہ ہے آپ کے اشرافیہ کی سوچ، اس لیے کہ یہ چاہتے ہیں کہ یہی نظام ہو کہ یہ ڈالر ایسا ہو کہ پاکستانی روپے کی کوئی ویلیو ہی نہ ہو، اور یہ جو آپ کا طبقہ ہے، دولت مند طبقہ، اشرافیہ، یہ آ کے ریل پیل مچائے پاکستان میں۔
تو this is what they want. چنانچہ جتنا آپ کا وہ طبقہ ہے جس کو آپ انگلش میڈیم اور وہ سارے کے پڑھے لکھے لوگ جو باہر جاتے ہیں پاکستان وہاں سے دولت کماتے ہیں، سارے کے سارے اسی عمران خان کے چنگل میں. اور اس کے خلاف اگر کوئی ایک شخص کھڑا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر تو وہ ہے اسر الاسلام اور اس کے ساتھی ہماری تحریک. اور میں نے ایک ایک چیز بتائی کہ یہ تسبیح ڈرامہ کیا چیز ہے، یہ کس طریقے سے آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے یہ آدمی. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے لوگوں کی آنکھیں اب کھلی ہیں. تو یہ ہے 9 مئی کے واقعات کے بارے میں. تو اور ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے گا آپ نے پاکستان کے اندر کون کون سے فلاحی کام کیے ہیں؟ آپ جو بات کرتے ہیں رزق کے مساوی تقسیم کی، آپ بات کرتے ہیں پاکستانی قوم کی، پاکستانی کمیونٹی کی، تو آپ نے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ابھی تک کیا کیا؟ آپ نے کیا ایسا کیا ہے کہ آپ کو جو ہے پاکستانی قوم ایکسیپٹ کر لے؟ میں تو میرے بھائی ایک تنخواہ دار ملازم ہوں امریکہ میں، ایک پریکٹسنگ ڈاکٹر کی حیثیت سے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہائیسٹ لیول جو آدمی پہنچ سکتا ہے سول سروس میں امریکہ میں اس پوزیشن پہ تھا. چیف سیکریٹری اسٹیٹ آف کیلیفورنیا، میں میری بیوی دونوں ڈاکٹر. تو ہمارے پاس جو فلاحی کام تھے، لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی آپ ایک ہسپتال بنائیں، ڈسپینسری بنائیں، یہ کریں وہ کریں. میں نے کہا لاکھوں ڈالر دے چکے ہیں ہم امریکنز، گورنمنٹ بھی. یہ جو اقبال نے کہا تھا نا، سبب کچھ اور ہے تو جس کو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں. یہ پیسے کی کمی نہیں ہے، پرابلم مسلمان کی کچھ اور ہے. ان کی یہ آئیڈیالوجی، جس مذہب کو انہوں نے اپنایا ہوا ہے، یہ مذہب ان کو متحد ہونے ہی نہیں دیتا. چنانچہ میں نے کیا کام کیا، شالیمار ریڈیو سے 2007 سے شالیمار ریڈیو لاس اینجلس سے میں نے قرآن کریم پہ خطبات دینے شروع کیے، جس میں میں نے انہیں بتایا کہ اسلام میں نہ تو اس مذہبی پیشوائیت کی کوئی مقام ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی لوگوں کو جو مذہب کے ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے ان کے لیے لفظ خنزیر استعمال کرتے ہیں قرآن کریم میں، کہ ان خنزیروں کے ساتھ جڑنا حرام ہے تمہارے لیے، یہ لحم خنزیر جسے کہتے ہیں. تو میں نے پاکستان کے لیے کیا کیا فلاحی کام کیے. میرے خطبات ہیں، ایجوکیشنل خطبات، لاکھوں افراد نے سنے. باوجود اس کے کہ انہوں نے میرے پہ پابندی لگائی رکھی، تھاؤزنڈز آف فالوورز جو ہیں جو سنتے ہیں قرآن کو، انہوں نے سنے. اور میں نے یہی ایک فلاحی کام، اسی کام کو کیا. آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو پاکستان آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ اور پاکستان آپ فائنلی آ کب رہے ہیں؟ کیونکہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ سیاست کر رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں پولیٹیکل پارٹی کو بھی چلایا جائے، تو آپ فائنلی پاکستان کب آ رہے ہیں؟ بہت اچھا سوال ہے. ہر بار لوگ پوچھتے ہیں میں پاکستان کب آ رہا ہوں. مجھے جنرل عاصم منیر صاحب کی طرف سے پروٹیکشن چاہیے. دیٹ از آل. وہ مجھے پروٹیکشن دیں. میں جنرل باجوہ کی طرح جا کر فرانس میں جیسے وہ بیٹھ گئے ہیں اس انداز سے نہیں. آئی وانٹ فل پروٹیکشن جیسی پروٹیکشن پاکستان میں جنرل عاصم منیر صاحب کو خود حاصل ہے. I want him to give that to me. Give me that protection. جس دن پاکستان آرمی اور وہاں کے جرنیل، اور وہ آئے گا وقت، they will طوعاً و کرہاً this will be thrust upon them. This will be thrust upon them اس لیے کہ دوسرا اسر الاسلام نہیں ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں جب پاکستان آؤں گا، میری پہلی خواہش یہ ہوگی کہ آپ میرے سامنے عمران خان کو کرسی پہ بٹھا دیں اور لیٹ می انٹرویو ہم. اور کرسی پہ ایسا بٹھائیں کہ جیسے کرسی کو سٹریپ لگائے ہوتے ہیں، ذہنی مریض کو جس طریقے سے باندھا ہوا ہوتا ہے مینٹل اسپتال میں کہ وہ اٹھ کے بھاگ نہ سکے. میں سچائی ان سے اگلواؤں گا، ان کے منہ سے اگلواؤں گا کہ یہ تحریک انصاف کے پیچھے کون ہیں، کیا ان کا مشن ہے اور کیا کیا ہے ان لوگوں نے. یہ سارا کا سارا ڈرامہ، کون تھے لوگ جنہوں نے شوکت خانم بنایا، کون سی وہ طاقت تھی جنہوں نے عمران خان کو ہیرو بنایا، یہ ساری کی ساری ایک قادیانی سازش. میں اس کو قوم کے سامنے ایکسپوز کروں گا. میری پاکستان میں آنے کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب سے یہی بنتی ہوگی،
grant me an interview کہ میں عمران خان صاحب کو میرے سامنے بیٹھیں, منہ در منہ بیٹھیں اور I ask him questions. اس لیے کہ میں تو ایک ٹرینڈ سائیکائٹرسٹ ہوں, چیف سائیکائٹرسٹ, انٹرویو کی ٹیکنیک کے بارے میں بخوبی واقف. سو میں جب سوال کروں گا تو آپ دیکھنا کہ اس لیے کہ ہماری ٹیکنیک وہ جرنلسٹ والی نہیں ہوتی. جرنلسٹ تو ان کو تو پیسے ملتے ہیں نا, یہ کہنا وہ نہیں کہنا. میرے پاس تو آپ دیکھنا کہ یہ جھوٹ پر کھڑی عمارت مسمار ایسے ہو کے دھڑام سے خود گرے گی, اس لیے کہ باطل جو ہے اس کے بارے میں قرآن کریم میں لفظ ہے جیسے ریت پر کھڑی ہوئی ایک بلڈنگ ہوتی ہے نا, وہ تو ایسے پھر جسے کہتے ہیں پھر گئی ہے. تو عمران خان کی پھر جائے گی جس وقت عاصم منیر آپ مجھے یہ موقع دیں گے. تو یہ ہے جواب اس بات کا پاکستان کب آ رہا ہوں, جب عاصم منیر صاحب چاہیں گے, اور وہ عنقریب چاہیں گے. میں نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ آپ نے جب انٹرم گورنمنٹ بنانے کا ہی سوچ لیا اور وہ آپ کو کرنی پڑے گی. لیٹ می لیڈ پاکستان فار دیٹ پرپز, اور انشاءاللہ تعالی ایسا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کا مستقبل کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آئے گی, نہیں آئے گی, یا پاکستان تحریک انصاف ادھر ہی ختم ہو جائے گی؟ تحریک انصاف کا مستقبل کچھ بھی نہیں ہے, نہ اس کی ابتدا کی خبر نہ انتہا کی خبر. ان کا کوئی مستقبل پولیٹیکل فیوچر نہیں ہے. تحریک انصاف یہ اسی دن ختم ہو گئی تھی جس دن عمران خان نے وزیر اعظم بننے کے بعد پہلی بے ایمانی کی. That was the end. اور یہ جو گوگیوں کو اور باقی لوگوں کو مراعات دیں, اور بجائے اس کے کہ وہ جو دولت مند لوگ تھے ان سے دولت چھین کر غریبوں تک پہنچاتے, تحریک انصاف کی موت اسی دن موت ہو گئی تھی. سو تحریک انصاف کا قطعاً کوئی مستقبل نہیں ہے. They do not have any future. تحریک انصاف اور باقی رہ گئے یہ جو بغل بچے جو انہوں نے پی ٹی آئی کی بجائے ٹی پی آئی بنا دیا ہے. یہ قوم اب ان کھیلوں اس لالی پاپ سے, اس چوسنی سے نکل چکی ہے. سوشل میڈیا نے اور خود میری تحریک نے اتنی ایجوکیشن دی ہے قوم کو کہ اب قوم یہ نہیں کہ جی چنا جان کی جگہ منا جان لے آؤ. یہ سارے کے سارے سیاستدانوں کی پوری کوشش ہے کہ ایک اور سیاسی جماعت بنا کے پھر, لیکن انشاءاللہ تعالی ان کی موت کا پیغام ہے عصر الاسلام. آپ کے خیال میں الیکشن کب ہوں گے اور کب جو ہے الیکشن کا ماحول سوٹیبل ہوگا, اور الیکشن کب ہونے چاہیے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں, اپنی رائے دیجیے گا. الیکشن یوں تو پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے شاید کسی وقت کروا دے اگلے سال, لیکن ایسا کرنے سے پاکستان کو اور عوام کو کچھ نہیں ملنا. اور سب سے بڑی چیز یہ کہ الیکشن کروانے سے پہلے اللہ کرے کہ حافظ عاصم منیر صاحب اسی بات کے اوپر عمل پیرا ہوں کہ سب سے پہلے پتہ تو چلے کہ جو الیکٹ ہونے کے لیے آ رہا ہے اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے, کہاں سے کماتا ہے, وہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے. اس چیز کو اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں. جس دن اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ملٹری کے کچھ ایسے افراد کریں. اسی لیے میں نے کہا کہ الیکشنز اس وقت ہوں گے, آپ اگر پریزیڈنشل سسٹم کے تحت مجھے آپ پریزیڈنٹ بناتے ہیں پاکستان کا, میں سب ایسی اکاؤنٹیبلٹی کروں گا ہر فرد کی, ایک ایک شخص کی. اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کے الیکٹیبلز ہیں, اور پھر ان کو یہ جلسے کرنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص کو جو اپنے حلقے کا ہے, جو 4 لوگ ہیں, انہیں موقع ملے گا 15 منٹ کا, جیسے سن 70 کی الیکشن میں ہوا تھا, آدھا گھنٹہ بھر کی تقریر کرنے کا. شیخ مجیب صاحب کو موقع ملا, ذوالفقار علی بھٹو کو ملا, سید مودودی کو ملا, اور بھی جتنے خان عبدالولی خان صاحب کو ملا.
तो उन सब को अपना मंशूर पेश करने का मौका मिले। इस अंदाज से बजाय इसके कि जलसे जुलूस और हुल्लड़बाजियां, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, ये है मेरा मिशन, ताकि सही मानों में ऐसी लीडरशिप उभरे जो वाकईतन पेश कर सके कि उन्होंने कमाई कहां से की, उनके पास जो उन्होंने कोठी बना रखी है उसका पैसा उन्होंने कहां से कमाया, पूरा गोशवारा पेश करें। जहां तक मेरा ताल्लुक है, सारी रसीदें, हर चीज मौजूद है। मैंने और बीवी ने तकरीबन, मेरी बीवी ने 45 साल जो बाहर बैरून मुल्क रहकर काम किया। 1979 में मैं मुल्क से बाहर निकला था, और उस वक्त के बाद बीच में पाकिस्तान रेगुलरली आता रहा हूँ। कुछ अरसा आके पाकिस्तान में काम भी किया, कराची में, औरंगी टाउन में काम किया। सो हर जगह जो एक आदमी की जद्दोजहद करने वाले दयानतदार आदमी की जिंदगी होती है, ऐसे दयानतदार लोग आपकी असेंबलियों में आए, दैट शुड हैपन। लेकिन ऐसा जहां तक मेरे इल्म में है नामुमकिन है जब तक हम सुल्तानी निज़ाम कायम नहीं करते, इल्ला बे सुल्तान। तो इलेक्शन कब होंगे वो तो रचाना किसी वक्त भी आप करवा सकते हैं, किसी वक्त भी, लेकिन उसके नतीजे में जो नुकसान होगा पाकिस्तान का, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान के गरीब आदमी का, आप इलेक्शन करवाते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं ये डॉलर जो आज 300 पे रुका हुआ, ये 500, 700 और 1000 पे चला जाएगा। और आप जो हैं वो वक्त आएगा कि आप सब रोओगे, इतना रोओगे रोटी के लिए। आज भी लोग रोटी को जो गरीब आदमी पे गुजर रही है, बंदा मजदूर पे जो गुजर रही है, उसका तो अंदाजा ही नहीं है किसी को। सो इलेक्शन का जिक्र इस वक्त करना, कब होगा क्या, मुझे इस तसव्वुर से खौफ आता है, इसलिए कि इलेक्शन में यही चाहते हैं ये आपके जो इलेक्टेबल क्लास है, दिस इज व्हाट दे वांट। ये जो आपका इलेक्टेबल मुशरिकीन तबका है कि इलेक्शन हो और फिर से हमें तमाशे करने का मौका मिले। तो टू टेल यू ऑनेस्टली, अंडर दिस इलेक्शन कमीशन, मेरी बसीरत के मुताबिक अल्लाह ना करे कभी भी इलेक्शन हो, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कभी भी इलेक्शन हो। पहले पाकिस्तान को ये अपने तौर पे संभालें, पॉलिटिकली मौका दें और सफाया करें इन सियासतदानों का। तो यही कहना है मुझे आज आपके चैनल पर। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जी तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर असलुल इस्लाम सैयद। आप चेयरमैन थे जनरल पाकिस्तान पार्टी के, आपका बहुत शुक्रिया।